قرآن مجید کا 15واں سورہ سورہ ہجر۔ سورہ ہجر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 15واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 54واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی 80ویں آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جو اصحاب ہجر یعنی قوم حضرت صالح کے بارے میں ہے۔ اس سورے میں اصحاب ایکا کا ذکر ہوا ہے۔ ایکا جھاڑیوں والے جنگل کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب ایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ آیت نمبر 9 کے مطابق اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، چنانچہ آج اس حفاظت کو ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید لفظ بلفظ محفوظ ہے، بلکہ طرز و طریقۂ تحریر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آیت نمبر 59 سے 75 تک میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں ان کی بیوی کا ہلاک ہونا، قوم کی ہلاکت، فرشتوں کا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر آنا، قوم کا فرشتوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ، حضرت لوط علیہ السلام کی پیشکش، اور پھر پتھر برسا کر قوم کو تباہ کرنے کو بیان کیا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، جب بھی وہ باہر جائے گا لوگوں کی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں، اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ کہہ دیجئے، ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون تو یہی کہیں گے ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور بتحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ہاں اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بتحقیق ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے ہم لو گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے تھے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ کہا، میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہو گئی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ کہا، پروردگارا پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرين۔ فرمایا، تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے۔ إلى يوم الوقت المعلوم۔ معین وقت کے دن تک۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ ابلیس نے کہا، میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے لہذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا إلا عبادك منهم المخلصين۔ ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ اللہ نے فرمایا، یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين۔ جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کریں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے۔ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ ادھر اہل تقوی یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ان سے کہا جائے گا، سلامتی و امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے
وہ برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. جہاں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. جب وہ ابراہیم کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام. ابراہیم نے کہا ہم تم سے خوف زدہ ہیں. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. کہنے لگے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو جب بڑھاپے نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے؟ کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. کہنے لگے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم بولے اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. قال فما خطبكم أيها المرسلون. پھر فرمایا اے فرستادگان تمہاری مہم کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. مگر آل لوط کہ ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. البتہ ان کی بیوی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون. جب یہ فرستادگان آل لوط کے ہاں آئے قال إنكم قوم منكرون. تو لوط نے کہا تم تو نا آشنا لوگ ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم تو آپ کے پاس امر حق لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لہذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا
کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون ادھر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط کے گھر آئے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون لوط نے کہا بلا شبہ یہ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا الله ولا تخزون اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بدنام نہ کرو۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کی پذیرائی سے منع نہیں کیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم یقیناً وہ بدمستی میں مدہوش تھے۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل پھر ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اور ہم نے ان پر کنگریلے پتھر برسائے۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور ایکا والے یقیناً بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بتحقیق ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر پرامن مکانات بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ اور انہیں صبح کے وقت ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجودات کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باوقار انداز میں درگزر کریں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خالق اور بڑا دانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور بتحقیق ہم نے آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے میں تو صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں، كما أنزلنا على المقتسمين، جیسا عذاب ہم نے دھڑے بندی کرنے والوں پر نازل کیا تھا، الذين جعلوا القرآن عضين، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ فوربك لنسألنهم أجمعين، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے عما كانوا يعملون، ان اعمال کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں۔ إنا كفيناك المستهزئين، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں ان قریب انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین موت آ جائے۔